کیا خوف ہے اس سے؟ یہ بالکل پٹاخے کے ڈر سے گھبرا جاتا ہے. اس کو کیا خوف ہے؟ اس کا کیا خوف ہے؟ یہ غریب اٹھ نہیں سکتا. صرف یہ خوف ہے کہ جی ہمیں نہ چھوڑو, پاکستان کو ہم لوٹیں گے, پاکستان کو فلانا کریں گے, ہم غریبوں کو ماریں گے, روٹی کا بندوبست نہیں کریں گے. اعلان کرتے ہیں, یہ علامہ صاحب بیٹھے ہیں, یہ میرے تحریک انصاف کے بھائی بیٹھے ہیں, ہم نہ ڈنڈا اٹھائیں گے, نہ ہم کسی کو گالی دیں گے, نہ کسی کو گولی ماریں گے, نہ کسی کو ماں بہن کی گالیاں دیں گے. لیکن آپ نے اگر ہماری پرامن جدوجہد کو تشدد سے روکنے کی کوشش کی, پھر اگر بات ایسے شریف ہر آدمی شریف ہے, ایسے عدم تشدد پہ یقین رکھنے والے لوگوں سے نکل جائے گی, پھر یہاں مردار شروع ہوگا. کس سے بات کریں؟ یہ مجھے تنگ کرتے ہیں, میرا دوست ہے, میرا وکیل بھی رہا ہے, یہ میرا وہ ہے. بات ہم تیار ہیں, کس سے بات؟ ایک چور میرے گھر کے تمام سامان چرا کے ڈالسن میں لے کے گاڑی میں لے کے بھاگ گیا ہے, اس سے میں کیا مذاکرات کروں؟ یہی کہ خدا کے لیے میرے گھر کی چیزیں دے دو, خیر ہے 2-4 اچھے کی بوری کھالو, وہ میری بیوی کی انگوٹھی وہ بھی تیری, وہ میری بہن کی یہ بلا بھی تیری, لیکن کچھ تو میرے حوالے کر دو. یہ مذاکرات اس لیے تو ہم تیار ہیں. وہ کہتا ہے کہ جی ہم نے یہ کام بھی کیا ہے, آپ نے آ کے ہمارے ساتھ مذاکرات کرنے ہیں. اس مذاکرات کے لیے میرے علاوہ کسی کو ڈھونڈ لو, کسی اور کو. میں چوروں سے کیا مذاکرات؟ چوروں سے, لفنگوں سے جنہوں نے ڈاکہ مارا ہے. اگر کوئی چور آپ کی گڑی لے لے, اس شریف آدمی کے کپڑے لے لے اور آپ کے سامنے مجھے دے دے, میں جیب میں ڈالوں, اب مجھ سے مذاکرات کریں گے؟ آپ کی سیٹیں کس نے دی؟ سوائے جماعت اسلامی کے کراچی میں ایک شریف آدمی نے انکار کیا کہ مجھے یہ خیرات کی ریوڑیاں نہیں چاہیے, باقی سب نے جیلوں میں ڈال دی, بسم اللہ کر کے داڑیاں وہ کر دیں, زندہ باد. ان سے کیا مذاکرات ہوں گی؟ یہ مذاکرات ہوں گی کہ بابا کہہ دو پبلکلی, کہ سپریم کورٹ نے یا لوگوں نے یا پارٹیوں نے عمران خان کی جو اقلیتوں کی سیٹیں جو فلانا تھی وہ میں نے لے کے غلطی کی, میں معافی چاہتا ہوں. کہ اتنی تو اخلاقی ضرورت ہمیں ہونی چاہیے سیاسی پارٹیوں میں. ٹھیک ہے میں کمزور ہوں گا, میں سچی بات نہیں کہہ سکوں گا, لیکن علامہ کے گھر پہ ڈاکہ پڑا ہو, وہاں سے لوگ لوٹ لائے ہوں اور میں وہ اپنے گھر میں رکھوں اور مولانا کا دوست بھی اپنے آپ کو کہوں نہ بابا یہ دوستی یہ نہیں. سیدھی سادی بات ہے. یعنی ہم ایسے تو نہیں ہیں, ہم شریف ہوں گے لیکن اتنے گھامبڑ بھی نہیں سب. ہم کیا ہم یہ نہیں سمجھتے کہ ہمارے سے دھوکہ کس نے کیا؟ ہم یہ نہیں سمجھتے کہ 26 آدمی تمیم کون لے آیا؟ ہم یہ نہیں سمجھتے کہ 27 آدمی وہ کون نہیں لایا؟ میں وہ جائے گی. میں اپنی پوری کوشش کی ساری زندگی. نواز شریف زندہ ہے, ہر وقت اس نے مجھ سے کہا ہے کہ بھائی حکومت, میں نے کہا بابا یہ کام میرا نہیں ہے, میں بس یہی ڈول بجانے والا ہوں پارلیمنٹ کے اندر, جمہوریت کا, بنیادی انسانی حقوق کا, انصاف کا, فلانا کا. یہ ہم احسان نہیں کر رہے عمران خان پہ, نو, عمران خان پہ ہم احسان نہیں کر رہے. یہ ہماری تربیت ہے, یہ ہماری تربیت ہے. ہم مسلمان ہیں, ہم انسان ہیں, ہم پتہ نہیں کیا ہے. جہاں بھی ظلم ہوگا, ایک آدمی جو اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے, جو اپنے ماں کو باعزت کہتا ہے, جو اپنے ماں کو غیرت مند کہتا ہے, وہ بے ایمان ہوگا اگر وہ یہ نہ کہے کہ یہ آدمی ظالم ہے اور یہ مظلوم ہے. یہ ہمارا فلسفہ ہے, ہماری کسی دشمنی نہیں ہے. ہم ظلم کے خلاف, ہم ظلم روکنے چلے ہیں, آؤ ہمارے ساتھ. تو ہمارا سلوگن یہ ہے, ہم نے ظلم خلاف, ظلم میرا باپ کرے بھی, میرا بھائی کرے بھی, میرا بیٹا کرے بھی, میں ایمان ہوں گا, میں مسلمان نہیں ہوں گا اگر میں اپنے بے ظالم بھائی کے خلاف کھڑا نہیں ہوا. ظلم ایک واحد چیز ہے, یہاں عالم لوگ بیٹھے ہیں, ظلم واحد چیز ہے, جتنا آپ اس سے پیچھے ہٹتے ہیں یہ زیادہ ہوتا ہے. ہم نے اٹھ کھڑا ہونا ہوگا. 1 لاکھ کچھ 20,000 1 لاکھ کتنے بہترین انسان دنیا میں آئے ہیں, پیغمبر, نبی, رسول. ان کی زبانیں مختلف تھیں, ان کا مسلک مختلف کا, ان کا حلقہ پروپیگنڈے کا حلقہ, نبوت کا حلقہ مختلف تھا, لیکن پیغام سب کا ایک تھا کہ وہ ظالم کے سامنے کھڑے ہوئے. یہ نبیوں کی سنت ہے, یہ انقلابیوں کی سنت ہے, یہ دنیا کے اچھے انسانوں کی سنت ہے. عمران خان کے ساتھ کیوں لوگ کھڑے ہیں؟ عمران خان کے ساتھ اس لیے لوگ کھڑے ہوئے, اس نے کہا میں ظالم کے خلاف لڑنا چاہتا ہوں, میں ظالم کے خلاف لشکر بنانا چاہتا ہوں, اور پاکستان کے عوام نے لبے کر کے ان کا ساتھ دیا. اب ہم نے اسی نظام کو اپنی تنظیم سے, میں ایک معافی, میں تحریک انصاف میں نہیں ہوں, لیکن عمران خان یا یہ میرے دوست یا میرے ساتھی ہمیں کہتے ہیں, میں ایک ریکویسٹ کرتا ہوں. میں سوشل میڈیا کم دیکھتا ہوں, میرے پاس, اب حیران ہوں گے, میں اب اتنا جاہل ہوں ابھی تک کہ میرے پاس موبائل نہیں ہے.
میرے پاس موبائل ہے ہی نہیں, کسی کا میں دیکھ کے اس میں دیکھتا ہوں. میں ریکویسٹ کرتا ہوں خاص کر تحریک انصاف کی جو سوشل میڈیا ہے, ویدر دے آر ان انگلینڈ ویدر دے آر اینی ویئر, ایک خاص لمٹ تک جائیں. نہیں, لوگوں کی بہنوں کی بھی عزتیاں نہیں, لوگوں کی بیٹیوں کی بھی عزتیاں نہیں, لوگوں کی ہماری بھی مائیں ہیں, ہماری بھی مائیں ہیں, ہماری بھی بہنیں ہیں, ہماری بھی بیٹیاں ہیں. میں نے آج ایک چیز پڑھی تھی, مجھے اچھا نہیں لگا. ہم ہمارے اختلافات ہماری چار دیواری میں نہیں جانے چاہیے. چار دیواری میں ہماری عزتیں ہیں, چار دیواری میں ہماری عزت ہے, چار دیواری میں ہماری پردہ خواتین ہیں, ہماری بہنیں ہیں, ہماری بیٹیاں. بیٹی جس کی بھی ہو بیٹی ہے, ماں جس کی بھی ہو ماں ہے. میں اکثر لڑکوں سے, اپنے ساتھیوں سے لڑتا ہوں کہ اگر واقعی آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے ساتھ کوئی لڑے نہیں, تو ایک بات کا خیال رکھیں, جو بات آپ کو بری لگے اگر کوئی آپ سے کہے, وہ بات کسی سے مت کرو, بس لڑائی ختم. یہ نہیں ہوگا کہ آپ اپنی ماں کی تو عزت کریں گے, اپنی بہن کی عزت کریں گے, دوسرے کی ماں بہن کو گالیاں دیں گے, تیرا سب پان جگہ پٹا ہوگا, کبھی ادھر چاقو لگا ہوگا, کبھی ادھر مکھا لگا ہوگا. دوسری بات, پاکستان میں ایسے خاندان بستے ہیں, میں سب میرے لیے با احترام ہے, با عزت ہے. آپ کوئی بھی تحقیق کریں, انگریزوں سے لے کر اب تک جس کی حکومت ہے, شہباز تک, ایسے خاندان ہیں پنجاب میں, سندھ میں, بلوچوں میں, سرائکیوں میں, پنجابیوں میں, جو ایک دن اقتدار سے باہر نہیں رہے. ایک اقتدار سے گرتا ہے بالکل چھڑیوں کی طرح کہ اس میں بیٹھ جاتے ہیں, دوسرے اقتدار میں بیٹھ جاتے ہیں, تیسرے میں بیٹھ جاتے ہیں, چوتھے میں بیٹھ جاتے ہیں. اور یہی پاکستان کے معاملے ہیں. یہی انگریزوں کے ساتھ بیتے, غلامات کے ساتھ بیتے, محمد علی جناح کے ساتھ بیتے, لیاقت علی خان کے ساتھ بیتے, پھر ایوب خان کے ساتھ, پھر ذوالفقار علی بھٹو کے ساتھ, پھر فلانے کے ساتھ. اب ابھی اس کا اشارہ اس نے کیا اپنے اختر مینگل. یہ پاکستان کے معاملے بنتے. جب تک ہم, اور عمران خان سے میں ملا نہیں ہوں, میں عمران خان سے ملا نہیں ہوں, ملوں گا تو میں اسے یہ ضرور کہوں گا کہ ہم نے ان موسمی پرندوں کو اپنی پارٹیوں میں نہیں چھوڑنا, اور ان سے 50 نہیں 100 سال کا حساب لینا. ہم جدوجہد شیخ, اب عمران خان کو, عمران خان ایک آدمی ہے, یہ ذمہ داری میرے ان دوستوں کی ہے. اگر عمران خان کی, اب عمران خان کی اس میں بھی گھس گئے ہیں, عمران خان کی پارٹی میں بھی گھس گئے ہیں یہی ایور گرین خاندان. اب ان لوگوں نے احتیاط کرنی ہوگی. انہیں خیبر پختونخوا کا پتہ ہے, گرین خاندان کا. مجھے بلوچستان کے پشتون بلوچوں کو پتہ ہے, علامہ صاحب کو, میرے کوکر بھائی کو, پنڈی کے خاندانوں کو پتہ ہے. ان کو ہم نے چھوڑنا نہیں ہے. یہ اسلام آباد میں جتنے محل بنے ہیں یہ بیوروکریسی کے ہیں, جتنے بھی محل بنے ہیں یہ بیوروکریسی کے ہیں, انہی خاندانوں کے ہیں. عمران خان نے اگر اور کچھ کرنا ہے یا نہیں کرنا ہے, جس دن ان کا اقتدار آئے, تمام پاکستانیوں کے باہر جانے پہ پابندی لگنی چاہیے. کوئی نہیں نکلے گا جب تک حساب نہیں آؤ. یہ اتنی تماشے یہ کرتے کیا ہے, معافی چاہتا, میری بہنیں بیٹھی ہیں, میں اپنی اس میں نہیں بات کر سکتا. چوری چکاری کر کے اس خیمے سے دگنا بلڈنگ بنا دیتے ہیں, اس میں لکھ دیتے ہیں ہاذا من فضل ربی. الو کے چاچے, سیدھا رکو, صحیح ہے, ڈاکے دا مال ہے, ڈاکے دا مال ہے, چوری دا مال ہے, بابا دعا کرو مجھے بھی آؤ کچھ کھاؤ. اس طرح پاکستان کو یہی لوگوں کو پیارے ہیں. جو حکومت غریب انسان کے لیے روٹی, کپڑے, مکان کا بندوبست نہیں کر سکتی, اسے 1 منٹ بھی اقتدار میں رہنے کا حق نہیں ہے. یہ اتنا بڑا ملک, اتنے بڑے پیسے, ایک معمولی ووٹ خریدنے کے لیے آپ کے پاس 90 کروڑ روپے ہیں. غریب آدمی جس کے 8 بچے ہیں, نہ اسکول کا پتہ, نہ علاج کا پتہ, نہ مکان کا پتہ, نہ روزی روٹی کا پتہ, کیا خوف ہے اس سے؟ یہ بالکل پٹاخے کے ڈر سے گھبرا جاتا ہے. اس کو کیا خوف ہے؟ اس کا کیا خوف ہے؟ یہ غریب اٹھ نہیں سکتا. صرف یہ خوف ہے کہ جی ہمیں نہ چھوڑو, پاکستان کو ہم لوٹیں گے, پاکستان کو فلانا کریں گے, ہم غریبوں کو ماریں گے, روٹی کا بندوبست نہیں کریں گے. اعلان کرتے ہیں, یہ علامہ صاحب بیٹھے ہیں, یہ میرے تحریک انصاف کے بھائی بیٹھے ہیں, ہم نہ ڈنڈا اٹھائیں گے, نہ ہم کسی کو گالی دیں گے, نہ کسی کو گولی ماریں گے, نہ کسی کو ماں بہن کی گالیاں دیں گے. لیکن آپ نے اگر ہماری پرامن جدوجہد کو تشدد سے روکنے کی کوشش کی
پھر اگر بات ایسے شریف ہر آدمی شریف ہے، ایسے عدم تشدد پہ یقین رکھنے والے لوگوں سے نکل جائے گی، پھر یہاں مردار شروع ہوگا. کس سے بات کریں؟ یہ مجھے تنگ کرتے ہیں، میرا دوست ہے، میرا وکیل بھی رہا ہے، یہ میرا وہ ہے. بات ہم تیار ہیں، کس سے بات؟ ایک چور میرے گھر کے تمام سامان چرا کے ڈالسن میں لے کے گاڑی میں لے کے بھاگ گیا ہے، اس سے میں کیا مذاکرات کروں؟ یہی کہ خدا کے لیے میرے گھر کی چیزیں دے دو، خیر ہے 2-4 اٹھے کی بوری کھا لو، وہ میری بیوی کی انگوٹھی وہ بھی تیری، وہ میری بہن کی یہ بلا بھی تیری، لیکن کچھ تو میرے حوالے کر دو. یہ مذاکرات اس لیے تو ہم تیار ہیں. وہ کہتا ہے کہ جی ہم نے یہ کام بھی کیا ہے، آپ نے آ کے ہمارے ساتھ مذاکرات کرنے ہیں. اس مذاکرات کے لیے میرے علاوہ کسی کو ڈھونڈ لو، کسی اور کو. چوروں سے کیا مذاکرات؟ چوروں سے، لفنگوں سے جنہوں نے ڈاکہ مارا ہے. اگر کوئی چور آپ کی گڑی لے لے، اس شریف آدمی کے کپڑے لے لے اور آپ کے سامنے مجھے دے دے، میں جیب میں ڈالوں، اب مجھ سے مذاکرات کریں گے؟ آپ کی سیٹیں کس نے دی؟ سوائے جماعت اسلامی کے کراچی میں ایک شریف آدمی نے انکار کیا کہ مجھے یہ خیرات کی ریوڑیاں نہیں چاہیے، باقی سب نے جیلوں میں ڈال دی، بسم اللہ کر کے داڑیاں وہ کر دیں، زندہ باد. ان سے کیا مذاکرات ہوں گی؟ یہ مذاکرات ہوں گی کہ بابا کہہ دو پبلکلی کہ سپریم کورٹ نے یا لوگوں نے یا پارٹیوں نے عمران خان کی جو اقلیتوں کی سیٹیں جو فلانا تھی وہ میں نے لے کے غلطی کی، میں معافی چاہتا ہوں. کہ اتنی تو اخلاقی ضرورت ہمیں ہونی چاہیے سیاسی پارٹیوں میں. ٹھیک ہے میں کمزور ہوں گا، میں سچی بات نہیں کہہ سکوں گا، لیکن علامہ کے گھر پہ ڈاکہ پڑا ہو، وہاں سے لوگ لوٹ لائے ہوں اور میں وہ اپنے گھر میں رکھوں اور مولانا کا دوست بھی اپنے آپ کو کہوں نہ بابا یہ دوستی یہ نہیں. سیدھی سادی بات ہے. یعنی ہم ایسے تو نہیں ہیں، ہم شریف ہوں گے لیکن اتنے گھامبڑ بھی نہیں سب. ہم یہ نہیں سمجھتے کہ ہمارے سے دھوکہ کس نے کیا، ہم یہ نہیں سمجھتے کہ 26 آدمی ترمیم کون لے آیا، ہم یہ نہیں سمجھتے کہ 27 آدمی وہ کون نہیں لایا. میں وہ جائے گی. میں نے اپنی پوری کوشش کی ساری زندگی. نواز شریف زندہ ہے، ہر وقت اس نے مجھ سے کہا ہے کہ بھائی حکومت، میں نے کہا بابا یہ کام میرا نہیں ہے، میں بس یہی ڈول بجانے والا ہوں پارلیمنٹ کے اندر، جمہوریت کا، انسانی حقوق کا، انصاف کا، فلانا کا. یہ ہم احسان نہیں کر رہے عمران خان پہ، نو، عمران خان پہ ہم احسان نہیں کر رہے. یہ ہماری تربیت ہے، یہ ہماری تربیت ہے. ہم مسلمان ہیں، ہم انسان ہیں، ہم پتہ نہیں کیا ہے. جہاں بھی ظلم ہوگا، ایک آدمی جو اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے، جو اپنے ماں کو باعزت کہتا ہے، جو اپنے ماں کو غیرت مند کہتا ہے، وہ بے ایمان ہوگا اگر وہ یہ نہ کہے کہ یہ آدمی ظالم ہے اور یہ مظلوم ہے.